والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون صدق اللہ العظیم۔ معزز ہمارے بھائی صافی برادری، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، اور بالخصوص ہمارے بھائی ریاض گونزل صاحب اور کیفی صاحب اور دیگر ساتھی، مشرف سلیم صاحب اور باقی سارے ساتھی۔ ابھی حالیہ میں آپ کی ذمہ داریاں نہیں لگی ہیں، ہمیں اس میں بھی بڑی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک عزت اور مقام میں اضافہ کیا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو اپنے پیشے سے لگن بھی ہے اور آپ محنتی بھی ہیں اور ماشاءاللہ محنت کرتے بھی ہیں۔ ہم اس بات کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی دے اور مزید عوام کی آواز بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی ہم نے جو یہ پریس کانفرنس کا اہتمام کیا ہے، اگرچہ اس میں وقت بڑا شارٹ تھا، اور ابھی جو ہمارے حالات، ملکی حالات ہیں، آپ کے سامنے ہی ہیں، سب سے زیادہ آپ لوگ باخبر ہیں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب حافظ نعیم الرحمان صاحب نے 7 اکتوبر کو ایک کال دی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 سے اسرائیلی جارحیت کا آغاز ہوا۔ اگرچہ چھوٹی موٹی کارروائیاں تو وہ کرتے ہی رہتے تھے، لیکن جو ایک بڑی جنگ کا انہوں نے آغاز کر دیا اور انہوں نے چڑھائی کر دی نہتے فلسطینی عوام کے اوپر، معصوم بچوں کے اوپر اور عورتوں اور مردوں کے اوپر، تو اس کو پورا 1 سال ہو چکا ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں کہ 1 سال ہو چکا ہے، اور اس وقت دنیا کی آبادی جو ہے وہ تقریباً 8 ارب ہے، اور جس میں 6 ارب 2 ارب مسلمان بھی ہیں، اور وہ مسلمان جو ہیں ان کے پاس ماشاءاللہ اپنے ملک ہیں، اپنی حکومتیں ہیں، اس کے اندر ایٹمی قوت پاکستان بھی موجود ہے اور اس کے پاس ایٹم بم کی صلاحیت موجود ہے، اور لیکن دیکھنا یہ ہے کہ زبانی بیانات دینے اور زبانی اس کی مذمت کرنے کی بھی بعض اوقات ہمارے حکمران کو توفیق نہیں ہوتی۔ اب تک کے تقریباً 41,788 جو ہیں وہ انسانوں کو شہید کیا گیا ہے، 41,788۔ آپ تصور کریں کہ یہ 41,000 کا فگر وہ فگر ہے جو میڈیا کے اندر آیا ہے، جو تصدیق شدہ ہے، جو اسپتالوں کے اندر سے میتیں جو ہیں وہ رجسٹرڈ ہوئی ہیں، ان کا یہ فگر ہے، اور جس میں 16,500 کے قریب بچے ہیں، معصوم بچے۔ وہ بچے، وہ کہتے ہیں ننھی کلی جو کھلی نہیں تھی وہ مسند بھی گئی، وہ معصوم بچے بلک رہے ہیں، اور جو زخمی حالت میں ہیں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے، وہ تقریباً 10,000 کے قریب لوگ لاپتہ بھی ہیں، 10,000 کے قریب لوگ لاپتہ ہیں، وہ شہید ہو گئے ہیں، وہ کدھر ہیں، ملبے میں دبے ہوئے ہیں، اور وہ عملی طور کے اوپر فلسطین جو قبلہ اول ہے، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، وہ قبلہ اول جس میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ معراج شریف پہ جا رہے تھے تو آپ نے 1,24,000 پیغمبروں کی امامت فرمائی، کم و بیش 1 لاکھ اتنی۔ پھر یہ قبلہ اول ہے جو خانہ کعبہ سے پہلے مسلمان اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو یہ قبلہ اول جو ہے ہمارا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ تو وہ صرف وہاں انسان ہی نہیں شہید ہوئے، بلکہ قبلہ اول کی جو انہوں نے بے رحمتیاں کی ہیں بے شمار دفعہ، اور 1 لاکھ کے قریب وہاں جو زخمی ہیں، اور جن زخمیوں کو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے، ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے جو اسپتال ہوتے ہیں، ان اسپتالوں کو بھی تباہ کر دیا گیا ہے، ملک کو کھنڈر کی شکل میں بنا دیا گیا ہے۔ اور پھر اگر آپ اس پہ ذرا غور کریں تو یہ صرف فلسطین کے اوپر حملہ نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کے اوپر بھی ضرب ہے اور حملہ ہے۔ اور پھر اسرائیل نے شروع دن سے یہ کہا تھا کہ ہم گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں، وہ صرف فلسطین پر قبضہ نہیں کرنا چاہتا، وہ ایران پہ، عراق پہ، وہ یہ سارے جو مڈل ایسٹ کی ریاستیں ہیں، ایون کہ سعودی عرب تک جو ہے اس کے نقشے کے اندر یہ بات موجود ہے۔ یہ بات ہمارے مسلمان حکمران سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے، ان کو پتہ ضرور ہے، لیکن وہ کبوتر کو دیکھ کے، بلی کو دیکھ کے کبوتر آنکھیں بند کر لیتے ہیں، وہ والا کیفیت کر رہے ہیں۔ اسرائیل نے کبھی بھی فلسطین پہ قبضہ کرنے کے بعد اس نے رکنا نہیں ہے، اس نے آگے بڑھنا ہے اور بڑھتے جانا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو پوری دنیا کی سپورٹ حاصل ہے، جس میں سر فہرست امریکہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی ہی واحد جماعت ہے جو اس کے فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھا رہی ہے، جو اسرائیل کے خلاف آواز بلند کر رہی ہے۔ وہ غزہ مارچ لوگ کہیں گے کہ یہ خالی مارچ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک موٹیویشن ہے کہ جب ہم یہاں مارچ کرتے ہیں، پاکستان کے عوام مسلمان سڑکوں پر نکلتے ہیں، تو ان کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ان کے تو اور ہمت طاقت بڑھ جاتی ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اس لیے جماعت اسلامی کے امیر صاحب کی قیادت میں اور ان کی اپیل پر 7 تاریخ کو غزہ مارچ ہوگا،
جو اسلام آباد کے اندر ہوگا، اور انشاءاللہ عزیز بھرپور انداز میں. اور یہ میں کہتا ہوں کہ جو شخص بھی کلمہ پڑھتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی چنگاری موجود ہے، جو اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھتے ہیں، جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، جو سمجھتا ہے کہ اللہ ہم سے پوچھے گا. قرآن میں اللہ نے بتا دیا ہے کہ ایک سورہ السلام آتا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ان مرد و خواتین کے لیے نہیں اٹھتے جو کمزور پا کے دبا دیے گئے ہیں، اور وہ پکار کر اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں نکال دے اس بستی سے، وہ ایسی جگہ پہ لے جا جہاں ہم تحفظ جو ہم رہ سکیں سکون کے ساتھ. اس لیے میرے بھائیوں، یہ صرف ایک جماعت اسلامی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ تمام اہل ایمان کو اس کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے. ہر مکتبہ فکر کو، ہر مسلک کو. ابھی انہوں نے حسن نصر اللہ کو شہید کیا، اس کو جو تھے اسماعیل ہانیہ کو شہید کیا، اور یہ تو چھوٹی شہادتیں نہیں، یہ بہت بڑی شہادتیں ہیں. اور اس اسماعیل ہانیہ کے تینوں بچوں کو پہلے شہید کر دیا گیا، بچیوں کو شہید کر دیا گیا. وہ ان کے عزم کے اندر ذرا بھی لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوئی، اور پھر ان کو بھی شہید کر دیا گیا. تو بات یہ ہے کہ شہید تو زندہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ، میں نے جو پہلے آیت پڑھی ہے کہ جو شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ مت کو، وہ زندہ ہیں، اللہ کے رزق پا رہے ہیں. ولیکن اللہ کا شعور، آپ کو اس کا شعور نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرے بھائیوں، میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اللہ کے ہاں جواب دہی کرنی ہے، اور اللہ کے ہاں ہم نے اپنے ذاتی حیثیت سے جواب دہی کرنی ہے کہ ہمارے اندر ہم نے کیا ان کے لیے کتنا آواز اٹھائی ہے، ہم نے کتنا فنڈ کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا، ہم نے کتنی ان کے لیے دعائیں کی، ہم نے کتنے ان کے لیے اسٹرگل کی. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ تمام پاکستانی اس غزہ مارچ کے اندر شریک ہو کر کم اظہار یکجہتی کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کے لیے آواز بلند کریں، تاکہ روزے قیامت جب ہم اپنے اعمال کا حساب دے جاؤں تو رب تعالیٰ ہم سے پوچھے گا تو ہم کہہ سکیں کہ یا اللہ پاک جو ہمارے طاقت میں ہم نے وہ کیا ہے، ہم نے خبر لگائی ہے، ہم نے ان کے حق میں آواز اٹھائی ہے، ہم نے ریلی میں گئے ہیں، ہم نے جھنڈا ان کا بلند کیا ہے، ہم نے ان کے لیے دعا کی ہے. تو کم از کم میں سمجھتا ہوں کہ ہم آخرت میں سرخر ہو جائیں. وہ لوگ تو شہید ہیں اور وہ زندہ ہو گئے ہیں، اور ہم جو ہے وہ زندہ ہو کر بھی مردہ ہو گئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میری آپ سے یہ درخواست بھی ہے کہ آپ لوگ صحافی ہیں، آپ معاشرے کی زبان ہیں، آپ ان کے ہاتھ پاؤں ہیں، تو آپ لکھیں، فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کریں، اور آپ خود بھی شریک ہوں اس ریلی کے اندر. اور انشاءاللہ عزیز ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جیلم سے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے اسلام آباد کے اندر یہ 7 مارچ کو یہاں سے ہم تقریباً 12 بجے نکلیں گے اور 3 وہاں پہنچیں گے. اور انشاءاللہ عزیز آپ 12 پہنچیں گے، وہاں سے ہمارا پیدل مارچ ہوگا جو پارلیمنٹ کی جو ہے روڈ ہے، جو میسی روڈ ہے وہاں تک. تو بس یہی میری آپ سے اپیل بھی ہے. ہمارا ڈاکٹر صاحب، اس حوالے سے جماعت اسلامی نے مختلف سیاسی جماعتوں کے سربراہان یا حکومت سے رابطہ کیا، تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ ان کا کیا کہنا ہے؟ جی، جماعت اسلامی نے حکومت کے نمائندوں سے بھی ملاقات کی ہے، اپوزیشن سے بھی ملاقات کی ہے، ان کو بھی دعوت دی ہے کہ آپ اس دن کو آپ سارے پوری قوم جو ہے نا اس کو کسی ایک جماعت کا جو ہے نا وہ اپنا بنائیں کہ یہ اس جماعت کا کام ہے. دیکھیں دھرنا تھا، ہم نے آواز اٹھائی کہ بھئی بل زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، برات ان کے پاس بہت زیادہ ہے، تو یہ چلیں جماعت اسلامی نے اپنے پلیٹ فارم سے کام کیا ہے، اور اس کے لیے ہم نے مسئلہ تو عوام کا تھا، لیکن چلے ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی طور پہ اپنے نام جھنڈے سے یہ تو ایک کامن ایشو ہے، یہ امت مسلمہ کا ایشو ہے. اس میں تو حکومت کو چاہیے کہ حکومت جو ہے وہ بھی اس میں پارٹیسپیٹ کرے اور حکومت سے باقاعدہ شریک ہو، تاکہ یہ پتہ آواز جائے، پیغام جائے کہ حکمران جو ہیں پاکستان کے حکمران بھی یہ فلسطینی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان نے تقریر کی ہے قومی مجدہ میں، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھو جی، تقریریں تو بھٹو نے بھی کی تھی، تقریر لوگ کرتے ہیں اور تقریر ہمیشہ اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ تقریر انہوں نے خود تو نہیں کرنی ہوتی، ان کو لکھ دیا کہ یہ کر دیتے ہیں جو پالیسی ہوتی ہے. لیکن بات یہ ہے کہ وہ گفتار کے غازی جو ہے نا تو بننا تو بڑی بات نہیں ہے، کردار کے غازی بننے کی ضرورت ہے. ہم ایٹمی قوت ہیں، آپ للکاریں نا اسرائیل کو کہ اگر آپ نے یہ دوبارہ حملہ کیا تو ہم آپ کو جوابی کارروائی کریں گے، لیکن نہیں کرتے. یہ ڈرتے ہیں، ان کے اندر وہ نہیں ہے، جرت نہیں ہے، یہ بیان دیتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے مارات بند ہو جائیں یا ہماری امداد بند ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سسک کا مرنے سے بہتر یہ ہے کہ آپ لڑ کر کے بات کریں، اور مرنا تو پھر جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کود پڑے تھے آگ کے اندر، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ نے پھر دیکھا نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ وہ ایمان پیدا کریں. آج بھی وہ جو ابراہیم کا ایمان پیدا آپ کر سکتی ہے، انداز گلستان پیدا ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام والا ایمان پیدا کرنے کی ضرورت ہے.